بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہم تعلیمات حج کے بارے میں پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ حج آپریشن شروع ہو چکا ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی خاصی تعداد حاجیوں کی حرمین شریفین پہنچ چکی ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی حج کے شرعی مسائل کے بارے میں۔ وہ کتاب عام طریقے سے عام طرز سے ہٹ کے لکھی گئی تھی۔ اسے ہم مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت، اہمیت، اس کے فوائد، اس کے احکام ایک ایک کر کے نقطہ وار ہم نے اس پروگرام کو کیا تھا۔ اس کو میں نے کالم کے انداز میں 3 کالم، ہر صفحے پہ 3 کالم بنا کر اس میں بات کی گئی تھی، تاکہ اس کو ہم سے کالمی یا اشارتی کتاب کہہ سکتے ہیں، معروضی انداز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ حجاج کے شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اس میں انتظامی معاملات کو ہم نے بحث نہیں کی گئی، اس لیے کہ انتظامی معاملات ہر سال مختلف ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اور یہ بدلتے رہیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، جو بھی ہے۔ ہم شرعی مسائل، وہ بھی حنفی طریقہ کار کے مطابق شرعی مسائل بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جس بات پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے اہمیت تعلیمات حج۔ کتاب کا نام تعلیمات حج ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کا پہلا نقطہ ہے آگہی۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ حج و عمرہ کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حج و عمرہ کے آداب و احکام اور ضروری مسائل سے مکمل آگہی حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہر حاجی کو چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حج پر اتنی مشقت اور خرچ ہونے کے باوجود صحیح طریقے سے حج و عمرہ نہ ہو سکنے کی تکلیف و خیال اور پچھتاوے سے بچنا۔ اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ علم و فن ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں کئی وجوہ کی بنا پر حج کی عبادت، اس کے اعمال اور قواعد و ضوابط میں ایک مستقل فن کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں بے شمار تنظیمیں مستقل طور پر اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کے اپنے اپنے مالی مفادات ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ حجاج کرام کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ حج ایک مقدس اور عظیم شان عبادت ہے۔ اس کے احکام و آداب سیکھنا اور ان کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ حج کا یہ ہے کہ یہ سہولت فراہم کرنا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حج درخواستوں کی ابتدا سے لے کر ان کی منظوری، حتمی منظوری، اور اس کے بعد حرمین شریفین کو روانگی کا عرصہ کافی طویل ہوتا ہے۔ اس کی صورت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حج کا فائدہ یہ کہ اسی دورانیے میں اگر حجاج اقدام خود کو حج جیسی عظیم عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے تیار کر لیں تو ان کا مقصود بہتر طریقے سے ان کے ہاتھ لگے گا۔ ابھی حج کو کافی دن پڑے ہیں، تو حاجیوں کو حج کے مسائل سمجھ لینا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس میں اسی نقطے میں چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس کی پابندی، وہ یہ ہے کہ اگر واقعی حج کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج و عمرہ کے احکام اور آداب کا کمال دل جامعی سے اور شوق و ذوق سے کی طرف سے متوجہ ہونا اور اس کو سیکھنا، یہ بھی احکام الہی کی پیروی میں شمار ہوگا۔ اس کا ضرورت و فائدہ یہ ہے کہ عام دنیاوی کھیل و کود و تماشوں کے لیے ہم بنائے گئے اصولوں قواعد کی پابندی کی جاتی ہے، تو ہم کو چاہیں یا چاہیں لیکن پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک ایسی بات جو اسلام کا ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہو تو اس کی ادائیگی کی طرف بھی دھیان کیوں نہ دیں، یہ بھی اس کا مقصد ہے۔ اور پانچواں اس کا نقطہ یہ ہے کہ حج روحانی تیاری ہو جائے، یعنی وضاحت اس کی یہ ہے کہ سفر حج کی بھرپور روحانی تیاری، مسائل حج سیکھنا اور سمجھ کر جانا مقاصد حج کے رسول کا اہم تقاضا ہے۔ اس کی ضرورت و فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں حج سیر و تفریح و سیاحت و کاروبار کے لیے کیا جائے گا۔ ہمیں اس حدیث میں حج کے بارے میں بیان کی حقیقت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ حج محض دیار حرمین میں جا کر واپس آ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد و کیفیات کے حصول کا نام حج ہے جن کے لیے یہ فریضہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پہلا پروگرام ہے حج کے عنوان سے تعلیمات حج کے سلسلے میں، کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.